مجھے صبح 4 بجے بٹھایا. میں نے کہا جی حکم ہے, زرداری صاحب کا حکم ہے. میں نے ویسے ان سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نہیں تم ہی ہوگے جو بھی ہے تم. ہمارے پاس پی ٹی آئی آئی, انہوں نے کہا ہم آپ کو 3 سیٹیں, پرویز خٹک صاحب آپ, لیکن آپ نے ہمارے داماد کو لینا. زرداری صاحب نے کہا جو بھی ہے میں نے یہ سیٹ ویسے ہی نکالنی ہے, اب مجھے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, ورنہ ہمیں 3 سیٹیں وہ دے رہے تھے. ہماری اس وقت 3 سیٹیں نکل رہی تھی. سر وہ ہوا, مجھے 4 بجے جب بٹھایا گیا تو وہ دل میں افسوس تو ہوا. خیر میں حکم تھا, زرداری صاحب کا حکم واقعی حکم تھا نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہمیں تو ان کا وہ تھا تو میں بیٹھ گیا. پیغمبر جھوٹ بول رہے ہاں تھے. وہ بیٹھ گئی جی. میں پھر بیٹھا, میں نے پھر خانزادہ خان کے لیے وہ لوگ تو ایم پی ایس تو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. پھر ایک ایک کو منت کروں, نہیں ہمارا تو جی ہم نہیں وہ کرنا. میں نے کہا نہیں. پھر جی خیر وہ جیتے. دل میں وہ, میں زرداری صاحب کے بعد زرداری صاحب نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا بیٹھ جاؤ؟ میں نے کہا جی یہ بندہ ڈاکٹر سومرو صاحب آئے تھے, شازی خان نے, اور یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا حکم ہے. تو میں نے کہا کہ جو زرداری صاحب کی پارٹی تو میں بہت قریب تھے. ہاں, تو میں نے کہا جیسے ان کا حکم ہے میں تو ان کی بات کو نہیں وہ کروں گا. لیکن دل میں خفا ہوا. میں ایک مرتبہ ایک گھر میں 2 منسٹریاں دے دی, دوسری طرف میں یہ کر دیا, تو یہ ایک بےعزتی لوگوں کے سامنے, کیونکہ آپ جب جاتے ہو نا جی اور ایک دم آپ تو لوگ کہتے ہیں یار اور کیا ہے عزت کے لیے. تو پیپلز پارٹی آپ نے چھوڑ دی, پی ٹی آئی میں آپ چلے گئے. وہ پھر پی ٹی آئی میں سر ضد سے, وہ بھی پھر اس کے بعد بھی میں سوال پورا کر لوں. پھر پی ٹی آئی سے آپ نے انکار کر دیا ساتھ دینے کا, اور آپ نے اختلاف کیا اور آپ الگ ہو گئے, اور پھر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئے. اس پہ میں الگ سے بات کرتا ہوں. یہاں تک ذرا مجھے بتا دیجئے بریفلی کیا ہوا. پیپلز پارٹی میں سر میں پیپلز پارٹی سے جب گیا تو وہ بھی ضد سے گیا, کیونکہ وہ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے. میرا ایک قسم سے بہت سے بزرگ چلے گئے تھے وہاں سے, تو ان کے ساتھ پھر پارٹیوں میں بھائی بندیاں ہوتی ہیں. میں ذرا یوں کہہ لوں اس کو کہ پارٹیوں کے اندر ایک گروپنگ ہوتی ہے, اور آپ گروپنگ کا حصہ بننے سے تیار نہیں تھے. میں نہیں تھا جی, میں کبھی بھی نہیں ہوں. چھوڑ دی پیپلز پارٹی جی. آخری وہ تھا یہ پی ٹی آئی والے جی, میں نہیں گیا کہ میں آپ کو جوائن کرتا ہوں. سارے اے ٹو زی, شاہ محمود قریشی, یہ سارے, یہ جو جہانگیر ترین صاحب, یہ کیا نام ہے جو اسد کیسر, شاہ فرمان, پرویز خٹک, یہ سب نیچے ورکر سے لے کر سب نے جرگا. میں نے کہا دیکھو میرا اور آپ کا مزاج نہیں چلتا, میں کریٹک ہوں آپ کا, میں آپ کی بہت سے میں منافقت والی باتیں نہیں کرتا ہوں, اور آپ لوگ نہیں چلوں گا, ہم دونوں آپس میں نہیں آپ ہمارے مائنڈ سیٹ والے. اور وہ جو سیٹ پہ ایم این اے تھا اس نے بھی آیا. میں نے کہا بھائی تمہیں جتوایا گیا, تم بلو وائٹ تھے 2013 میں, جیسے بھی ہو تمہاری پارٹی وہ ہوتی, ورنہ خدمات گیس میں نے دیا, ٹرانسفارمر میں نے دیا, غریب بندے کو 18 اور 17 گریڈ پہ ہم لوگوں نے, کیونکہ لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں, غریب بندہ تو نوکر نہیں ہوتا, بیٹھتے تو یہ سارے ان کے وہ ہیں. تو سر ان کو میں نے نوکریاں دی ہے جن کے کچے گھر تھے. آج خیر انہوں نے بھی پکے بنا دیے, ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں الگ, شکر ہے, لیکن ایمانداری سے ہو تو اچھا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں وہ وہاں پہ سر گیا, وہاں پہ میرے ساتھ وعدہ, میں نے عمران خان گاؤں بھی آیا, میرے گھر پہ بھی آیا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران نے کہا کہ ہمیں آپ جیسا بندہ چاہیے. میں نے کہا سر دیکھیں میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں, اور مجھے خیر میں نے کہا جی میں پیپلز پارٹی میں, کہ وہاں پہ درباری کچھ لوگ آ گئے تھے اور وہ پارٹی کو خراب کر رہے تھے. جب میں نے دیکھا تو پہلے میں وہاں پہ بھی یہی حال تھا, دربار وہاں بھی لگا ہوا ہے جی, وہ لگا ہوا تھا, لگا ہوا ہے, پتہ نہیں مجھے اب کا تو پتہ نہیں, وہ جی لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا میں جی عمران صاحب آپ کے ابھی بہت لوگ محبت کرنے والے آپ کے ساتھ یہ بچے آ گئے ہیں جن کا ووٹ نہیں ہے, لیکن آپ یہ جو آپ کا ارد گرد ٹولہ ہے, خیر جو بھی تھا وہ ان کا ایک نظام الگ ہے. میں ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اگینسٹ, میں سامنے منہ پہ بات کرنے والا بندہ ہوں جی. پھر انہوں نے جو وعدے کیے
کہ آپ کو سینٹ میں ہم لائیں گے, آپ سینٹ پہ خفا تھے, ہم آپ کو سینیٹر بنائیں گے اور پھر آپ جوائن کیجیے گا. پھر وہ یہ خیر جو بھی وعدہ انہوں نے کیا, پھر اس نے ایون یہ بھی کہا کہ میں آپ کو اپنے کیبنٹ کا حصہ بناؤں گا, آپ سینٹ اگر نہیں آپ الیکشن کر لیں. جی میں الیکشن کیا, میں نے بنا. بات یہ ہے سر, پھر اس کے بعد میں نے اب کوئی عمران خان سے اپنے لیے کارخانہ یا کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی کسی لیڈر سے الحمدللہ نہیں وہ کیا. میں نے مہنگائی کے خلاف تقریر کر دی فلور پہ ایک مرتبہ کر دی, اور میں اب بھی کرتا ہوں. ہاں جی مہنگائی اب بھی کرتا ہوں, ابھی بھی مہنگائی ہے. ٹھیک ہے سر, اب بھی ہے, آج کے دن بھی, اور میں نے آج بھی وہ کی. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ابھی اس دنوں میں تو کوئی ڈر کے مارے بات نہیں کر سکتا, ساروں کی فائلیں ہیں نا, سب نے مال بنایا ہوا ہے. نہیں مال بنایا ہوا ہے سر, لیٹس بی ویری آنیسٹ, مال بنایا ہوا ہے. تو جب مال بناتے ہیں تو وہ تو ان کے چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے تو وہ تو ڈرتے ہیں. تو بات یہ ہے سر, مجھ پہ انہوں نے, مجھے پتا چلا ایک دن کے نیب کا کیس. اب میں اور کچھ اس میں مجھے اور کسی چیز کی گلا نہیں تھا جی. جب نیب کا وہ کیس, میں آئی ڈونٹ مائنڈ, وہ ایک تو جو اپلیکیشن بھی تھا انونیمس تھا. اوکے ٹھیک ہے سر, اس میں پتہ نہیں لنڈن امریکہ کہیں کی پراپرٹیز بھی بتا رہے تھے اور انونیمس تھا. ایک جو اپلیکیشن انہوں نے پہ وہ کیا نا سر, اس میں میری بیٹی کا نام تھا. ٹھیک ہے سر, ہاں میری بہنوں کا نام تھا. اب مجھے علاقے سے ملتا ہے سر, چاہنے والے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جانتے ہیں, انہوں نے کہا جی خان یہ لو داستا پشتوں میں انہیں دا خستاس ہو معشومان ہو آپ کے بچوں اور آپ کے اس میں جی میں ذرا وہ میں گیا پارلیمانی پر. خیر I went to NAB. وہ جو ہیڈنگ بھی ہوتی ہے نا, ان کی بہت گندی الفاظ ہوتے تھے, اور وہ عجیب سے جیسے کوئی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا طریقہ. تو وہ ایک کمرے میں وہ تھا. میں نے ان کو کہا جی وہ سنو, میری زمین آخری 1944 میں شفے میں ہم نے زمین آخری وہ کی ہے. تو سر میں نے کہا یہ آخری زمین تھی, اس کے بعد اگر آپ ہمیں بتا دیں میرے باپ نے لیا ہو, دادا نے لیا ہو, میں نے لیا ہو, تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. میں عجیب بات ہے, کہتے ہیں انہوں نے, خیر میں نے انہیں کہا یہ میرے گاؤں ہیں, عمران خان کے اور میں نے نیب میں اندر جا کر ان کو گالیاں دی. میں نے کہا تم لوگ کی ایسی کی تیسی سائیکل پہ آ کر تم مرسیڈیز پہ, ابھی تمہارے تو جو لوگ گھومتے ہیں ان کو تم نہیں وہ کرتے ہو, میں مرسیڈیز سے ابھی آ کر حکومتی پارٹی کے رکن تھے, اور آپ کی بچیوں کا, بہنوں کا, میری بہنوں, میری بیٹی کا جو ابھی اس وقت 18 بھی نہیں تھی, میرے بچوں کا ان کے نام دیے گئے کہ آپ نے کرپشن کی. فائل اگر کوئی کہتا ہے میرے ساتھ ایک ایک کاغذ ایویڈنس ہے, میں نے کبھی نہیں بولا. یہ پی ٹی آئی والے لڑکے کہتے ہیں نا جی میرے ساتھ, آپ کہتے ہو آپ کی بیٹی, اور آپ آج رو رہے ہو نا, آپ کی بیٹی اور آپ کی ماں بہن کا بغیر کسی گناہ کے, کیونکہ آپ مہنگائی کے لیے اٹھے ہوتے ہو کہ دوائی مہنگی ہو گئی ہے, بجلی یا گیس, تو اس پہ آپ کو سزا دیا جاتا ہے. تو میں نے جی عمران خان کو سامنے پارلیمانی پارٹی اور ان سب کو قسمیں دے دیں. اس وقت کا پرائم منسٹر ڈیموکریٹک تھا یا ڈکٹیٹر تھا؟ سر کوئی بھی نہیں ہے, بالکل ڈکٹیٹر. وہ خیر میرے ایسے اس نے, جب میں نے اس کو پہلی میں نے کہا عمران خان صاحب یو آر اے پرائم منسٹر, آپ نے میرے خلاف یہ کیا, میں کیوں کروں گا. میں جی وہ نیب والے کہتے ہیں آپ وہاں اوپر سے حکم ہوا ہے, میں جی میں کس لحاظ سے آپ نے, کہتے ہیں پھر آخر میں انہوں نے کہا جب کچھ بھی نہیں ملا نا جی, جاوید اقبال بھی تھا, وہ باقاعدہ پوچھتا تھا, ہی واز چیئرمین نیب, اور اس وقت کے ایک اور بھی بڑے تھے جو اب اللہ نے خود پکڑ میں آ جاتے ہیں نا جی. حکم تو اس طرف سے آیا تھا پی ایم صاحب کی طرف سے, لیکن یہ تو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ اپنے پارٹی کے ایم این اے. میں نے اس وقت ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ نے میری بیٹی اور بچوں کے خلاف وہ کیا, میں کیوں کروں گا, آپ تو وزیر بھی نہیں, آپ نے کیا وہ کیا. میں نے کہا جی اگر آپ نے نہیں کیا تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے اس میں اگر اتنا وہ ہے اپنے یہ منسٹروں کا چیک کرے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں, انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے, یہ ان کا ایسٹ دیکھیں, میرا ایسٹ کم ہوا ہے اور ان کا ایسٹ زیادہ ہوا ہے. کیسے ایک سیاسی بندہ کے ایسٹ زیادہ ہوتے ہیں, کوئی بھی وہ نہیں. خیر جی
میں نے پھر بھی عمران کو کہا, میں نے کہا عمران خان صاحب آپ کے وہاں پہ ایم ایس وہ میں ابھی بھی میرے ساتھ نام ہے اس کا, میں بتا سکتا ہوں, اس کے سامنے میں نے کہا کہ جی آپ کے یہ فلانے منسٹرز نے کرپشن کی ہے, اس کا ذرا چیک کریں. وہ انہوں نے اس کو بتا دیا وہ منسٹروں کو, وہ سارے میرے دشمن اور ہو گئے. ایسا ہی ہوتا. ٹھیک ہے سر, یہ سارے There and then you decided. Yes, he said on first year that I will not contest elections from you. ٹھیک. لیکن پھر میں نے جب اچھا یہ یہاں پہ پھر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, اس کے لیے یہ جو 22-25 لوگ ہوئے, یہ آپ نے اکٹھے کیے یا کسی اور نے کیے؟ نہیں سر, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب ایسے تھے نا کہ سب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور سب کیونکہ عمران تو اپنے آپ کو توبہ, ایک میرے خیال میں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ شاید جس طریقے سے نہیں کسی اور چیز کا دعویٰ نہ کر, تو وہ اس میں وہ تکبر ہے, اب بھی ہے. ورنہ اگر تکبر نہیں ہوتا, اس کو جس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے, اس اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے ساری پارٹیاں ختم کی تھی, اور کسی نے نہیں ختم کی تھی سر. اس کے لیے اس اسٹیبلشمنٹ نے پورا نظام بدل دیا, پورا نظام بدل, اور سب کو جس طریقے ایسی تیسی کر دی. اور آج میں حیران ہوں, اور پھر جو نعرے لگتے ہیں میں ایبسولوٹلی ناٹ, میں حیران ہوں. وہاں پہ کہتے ہیں جی, ابھی بھی میں کچھ لوگوں کے سنتا ہوں, کہتے ہیں جی میرا تو سب کچھ باہر ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی سب سے بڑی ایسٹ کیا ہوتی ہے؟ اولاد. میری اولاد میرے گاؤں میں میرے ساتھ ہیں, اگر ابھی ہیں تو میرے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں. یہ میرا ایسٹ ہے. اللہ نے جو قرآن میں, اور وہ ایک نعمت ہے, جو آزمائش ہے, ہاں جی, وہ یہاں پہ پاکستان میں ہیں. اور انہوں نے پھر میرے گھر پہ اٹیک کیا, وہ بھی میں نے, ان کا ڈپٹی سپیکر تھا, پولیس ان کے ساتھ تھی, اور میرے گاؤں والے غریب لوگ, کوئی ڈنڈا لے کر, کوئی کلاشنکوف, کوئی وہ ایک گولی والی پستول ہوتی تھی جو, وہ لے کر وہ نکلے, اور جی انہوں نے بگایا. کوئی پولیس میرے ساتھ نہیں تھی, اور پولیس نے ان کو وہ دے کر انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا. جی مجھے لوٹا کہا, میری بیٹی کو گالی دی, اب بھی دیتے ہیں. بات یہ ہے جی, مجھے جو بندہ بند کرنا چاہتا تھا, دیکھیں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے, یقین نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, نہ کوئی اور لیڈر وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میری وجہ سے یہ بنتا ہے, وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. بالکل. ہر چیز اللہ نے کرنی ہوتی ہے, اور اللہ نے جب ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے, اس کا وہ اس نے نام لکھا ہوتا ہے. وہ کسی کا باپ, وہ پشتوں میں کہاوت میں یہ شعر میں وہ ہے, رحمان بابا کہتے ہیں کہ اللہ دسر مل نوی رحمانہ کلخکر دسر ڈیری یکتن ہے. اللہ جب آپ کے ساتھ اللہ کی دوستی نہیں ہوگی, مدد نہیں ہوگی, چاہے آپ کے ساتھ جو مرضی ہو, بہت بڑا دستہ ہو, آپ ہارو گے. یہ اس بندے کے لیے وہ ہے. میں اس کو اب بھی کہتا ہوں, اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاؤ, دل سے ہو جاؤ, تمہیں موقع مل جائے گا. پی ٹی آئی کا تو آپ نے انکار کر دیا تھا, پھر کہاں پیپلز پارٹی, کہاں جے یو آئی؟ بنیادی طور پر تو عشق وہاں تھا, محبت وہاں تھی, نظریہ وہاں تھا. جے یو آئی کی طرف آپ چلے گئے, اور مولانا صوفی محمد کے ساتھ جیل رہنے کا نتیجہ تھا یا کچھ اور تھا؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں جی, بیسیکلی مولانا عطا رحمان صاحب اور وہ بھائی ہیں, انہوں نے بہت وہ کیا تھا. میں نے انہیں پہلے بھی کہا تھا, جب پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے میں نے انہیں کہا, دیکھیں ہم بھائی اچھے ہیں, میری اور آپ کی ذرا سوچ میں بہت فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. میں کہتے نہیں یار تم آ جاؤ, میں نے کہا نہیں نا, میں مولانا صاحب میں زبان والا بندہ ہوں, ایک زبان میں ایک راستے پہ چلتا ہوں, میں لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست اور آپ کے ساتھ دوستی میں الگ وہ ہے. میں مولوی نہیں ہوں یار, میں آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا, میں یہ پارٹی والا نہیں. خیر 2000 ابھی جب وہ ہوا تو سر یہ میرے سیکٹری اور کچھ لوگوں نے کہا, وہ آخری ہفتہ بھی تھا, اینڈ دے ور اینٹی, یہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی تھے. ٹھیک ہے سر, میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی گالیاں دیے ہیں اور مجھے بھی گالیاں دی ہیں, اور چلیں
تو جی میں نے پھر آخری ہفتے میں، ورنہ میں نے تو انڈیپینڈنٹ آزاد کے لیے، اور میرا اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آزاد میں بہت سے لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ گاؤں میں ہر اس میں ایک مخالفت ہوتی ہے جی.